اس نئے سال کے آغاز پر ہم نے نئے سال کی شروعات اور نئے سال میں اہداف کے تعین کے بارے میں، گولز کی سیٹنگ کے بارے میں بات کی۔ اس پر بہت سارے لوگوں کے کومنٹس آئے اور لوگوں نے، مختلف دوستوں نے اپنی آراء کا اظہار کیا، اور اس میں بہت سارے لوگوں کی طرف سے ایک بات جو کامن آئی، وہ بات یہ تھی کہ ہم ہر سال کے آغاز میں اہداف کا تعین تو کر لیتے ہیں، گولز کو سیٹ تو کر لیتے ہیں، لیکن ہر سال میں کیے جانے والے اہداف کا تعین اور گول کی سیٹنگ کے بعد ان کی اچیومنٹ نہیں ہوتی ہے، ان اہداف کا حصول نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ کیسے ہم جب اہداف کا تعین کرتے ہیں اور جو اپنے گول سیٹ کرتے ہیں تو سال کے اینڈ پہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ان کا تعین نہ ہو سکا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ جب ہم اپنے اہداف کا تعین کریں، کچھ گولز کو سیٹ کریں، تو ان کے حصول اور ان کے اچیومنٹس کے بارے میں اور ان منازل کو پانے کے بارے میں ہم کیسے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں تاکہ ان اہداف کا حصول اور ان گولز کی اچیومنٹ جو ہے وہ ہو سکے اور وہ مکمل ہو سکے۔ تو اس میں سب سے پہلے میری جو گزارش ہے کہ جب بھی آپ اپنے اہداف کا تعین کریں، گولز کی سیٹنگ کریں، تو سب سے پہلے وہ جو تمام اہداف آپ نے سیٹ کیے ہیں، جو گول جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں، جو منازل آپ طے کرنا چاہتے ہیں، اور جن چیزوں کے حصول کا آپ تعین کر رہے ہیں، ان کو تحریری صورت میں لکھ لیں۔ ان کو کسی بک پہ، کسی ڈائری پہ، کسی جگہ پہ آپ تحریری صورت میں ان اہداف کو لکھیں، کیونکہ لکھنے سے یہ جو انسانی ذہن ہوتا ہے، جب آپ لکھتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں راسخ ہو جاتا ہے اور ثبت ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ذہن جو ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کا ذہن جو ہے ان گولز اور ان جو اہداف ہے ان کی تکمیل کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات جو آپ کریں کہ جب بھی کسی قسم کے کوئی اہداف کا تعین کریں، جب بھی کوئی گول سیٹنگ کریں، تو سب سے پہلے اس کو ریٹن فارم میں، تحریری صورت میں آپ اس کو اپنی ڈائری پہ لکھ لیں، اور لکھنے کے بعد دن میں کم از کم 2 سے 3 دفعہ اس کو دیکھیں۔ جب یہ آپ کام کریں گے تو آپ پھر پریکٹیکلی اس ہدف کے تعین میں اور جو آبجیکٹو آپ نے ایک کیا ہے، جو آپ نے گول سیٹ کیا ہے، اس کے لیے آپ کوشش شروع کر دیں گے۔ دوسری بات کہ اہداف کا تعین یا گول سیٹنگ ایک منزل ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے آپ نے ایک سسٹم کو ڈیولپ کرنا ہے۔ جب تک آپ سسٹم ڈیولپ نہیں کریں گے، ایک نظام وضع نہیں کریں گے، ایک طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ خواہ جتنے مرضی گول جو ہیں وہ سیٹ کر لیں، جتنے مرضی اہداف کا آپ تعین کر لیں، آپ کبھی بھی کسی قسم کا گول جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکیں گے۔ کسی قسم کا اہداف اور منزل آپ حاصل نہیں کر سکیں گے جب تک اس ہدف اور اس گول کو پانے کے لیے آپ ایک سسٹم میں اپنے آپ کو نہیں لائیں گے۔ تو دوسری جو فنڈامنٹل بات یہ ہے اور رول یہ ہے کہ جب آپ کسی ہدف کا تعین کرتے ہیں تو پھر ایک سسٹم بھی بنائیں، ایک نظام کو تخلیق کریں،
ایک طریقہ کار کو تخلیق کریں تاکہ آپ اس اپنے ہدف کو پا سکیں اور اس گول کو اچیو کر سکیں۔ پھر اگلا جو نقطہ ہے اس کا، کہ جب آپ کسی ہدف کا تعین کریں، جب آپ کسی منزل کا تعین کریں، جب آپ کسی گول کو اچیو کرنا چاہیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام بنائیں، ایک چیک اینڈ بیلنس اس پہ رکھیں کہ آپ کتنا، کس طرح اور کس طریقے سے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہیں، اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں اور اپنے گول کے قریب ہو رہے ہیں۔ وہ چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم آپ کو بتائے کہ کہاں پہ آپ کی خامی ہے اور کہاں پہ آپ کی ڈیفیشنسی ہے اور کہاں پہ آپ ٹھیک جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ ایک سسٹم بنائیں گے اور پھر سسٹم کے بعد اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے، تو پھر آپ اپنی منزل کے قریب قریب اور قریب ترین پہنچ جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ اس منزل کو اچیو کر لیں گے، اس گول کو اچیو کر لیں گے، اس ہدف کو مکمل کر لیں گے۔ اب اس میں ایک اور ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گولز کو سیٹ کریں، جب بھی آپ اپنے اہداف کا تعین کریں، تو انتہائی خود اعتمادی کے ساتھ اہداف کا تعین کریں۔ آپ میں جب سیلف کانفیڈنس ہوگا، خود اعتمادی ہوگی، تو آپ اپنی منزل سے اور آپ اپنے ہدف سے قریب ترین اور قریب تر ہوتے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ مخصوص اہداف کا تعین کریں، اسپیسیفک آبجیکٹس، اسپیسیفک گول جو ہیں ان کا آپ تعین کریں۔ جو مبہم اہداف ہوتے ہیں، جتنے بھی مبہم اہداف ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کو پانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ مبہم جتنے بھی اہداف ہوتے ہیں ان کو پانا ناممکن ہو جاتا ہے، اس لیے اسپیسیفک، مخصوص آپ جو اہداف ہیں اپنے، ان کا تعین کریں۔ پھر ایسے اہداف کا تعین کریں جو قابل حصول ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انرجی کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جسمانی اور ذہنی یہ صلاحیت کتنی ہے۔ اس صلاحیت کے مطابق، اپنی کیپیسٹی کے مطابق، اپنی اپروچ کے مطابق، اپنے حالات کے مطابق اور اپنے وسائل کے مطابق اپنے اہداف کا تعین کریں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ کریں گے تو بہت جلد اس کے مطابق آپ اپنے گول کو اچیو کر لیں گے، اپنی منزل کو پا سکیں گے اور آپ کے جو اہداف ہیں ان کی تکمیل ہو سکے گی۔ پھر حقیقت پسندانہ انداز میں ایک ٹائم فریم مقرر کریں۔ آپ نے جو بھی گول اچیو کرنا ہو، آپ نے جس بھی ہدف کو پانا ہو، کسی منزل کو پانا ہو، تو حقیقت پسندانہ انداز میں اس پہ ورک کریں اور ایک ٹائم لائن، ایک ٹائم فریم آپ مقرر کر لیں کہ اتنے ٹائم کے بعد، اتنے وقت کے بعد یہ میں چیز مکمل کر لوں گا۔ تو جب آپ ایسے کریں گے تو قریب سے قریب تر آپ ہو جائیں گے اپنے ہدف کے اور اپنے گول کے، اور آپ وہ پا لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جب بھی کسی ہدف کا تعین کریں، آپ جب بھی کوئی گول سیٹ کریں، تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو جواب دہ بنائیں۔ آپ اپنے آپ کو جواب دہ بنائیں کہ میں نے اس گول کا تعین کیا تھا، میں نے یہ اچیومنٹ کرنی تھی، تو آج میں نے اس کے لیے کتنا ورک کیا۔ ہر رات کو سونے سے قبل آپ اپنا تجزیہ کریں، آپ اپنے آپ کو جواب دہ ٹھہرائیں کہ آج میں نے اپنا گول جو تھا، اپنا جو ہدف تھا، اپنی جو منزل تھی، اس منزل کو پانے کے لیے،
اس ہدف کو پانے کے لیے اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے میں نے کتنا ورک کیا، میری آج سرگرمی کیا رہی، میں کتنا اپنے گول اور اس ہدف کے قریب تر ہوتا گیا۔ اس کے بعد انسان اس دنیا میں مکمل نہیں آیا۔ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اور انسان کو ہر لمحہ، ہر وقت دوسرے انسانوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اور اگر آپ کسی منزل کا حصول چاہتے ہیں، کہیں پہ پہنچنا چاہتے ہیں، کسی گول کو اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو مدد حاصل کریں، اپنے قریبی لوگوں کی مدد حاصل کریں، اپنے باپ سے مدد لیں، اپنے بھائی سے مدد لیں، اپنے دوست سے مدد لیں، اپنی بیوی یا شوہر سے مدد لیں۔ یہ سارے لوگ مل کے آپ کے جو گول ہے، آپ کا جو خواب ہے، آپ جو اچیومنٹس چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے مددگار بن جائیں گے، اور اس میں آپ نے کبھی شرمندگی محسوس نہیں کرنی۔ پھر ایک اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ انسان ایک ہدف کا تعین کرتا ہے، ایک گول کا تعین کرتا ہے۔ سال پہلے اس گول کا تعین کیا، لیکن درمیان میں آ کے پتہ چلا کہ نہیں، تھوڑی سی میں چینج کر لوں، اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر لوں اس میں، تو اگر ضرورت پڑے تو اس ہدف میں، اس گول میں، اس منزل میں تھوڑی سی تبدیلی کر لے اگر ضرورت محسوس کرے تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے ڈسکس کی۔ ان چیزوں پہ عمل پیرا ہو کر ہم اپنے گولز کو اچیو کر سکتے ہیں، اہداف کو مکمل کر سکتے ہیں، وہ چاہے کسی حوالے سے ہوں، صحت کے حوالے سے ہوں، سماج کے حوالے سے ہوں، یا دیگر کسی طور کے اہداف ہوں، گول ہوں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے تمام اہداف کو مکمل کرنے میں، ہمارے تمام جو گولز ہم نے سیٹ کیے ہیں ان کو اچیو کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ شکریہ۔